جمیلہ میرے پاس سے نہ جانے کب اٹھ گئی، مگر میں اپنے خیالات میں ڈوبا رہا۔ میرے خیالات کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب کھلی فضا سے آنے والی نغمہ و دف کی آوازیں شور و غل میں دم توڑ گئیں۔ چند منٹ بعد جوزف فاتحانہ شان سے واپس لوٹ آیا۔ دونوں رقاصہ لڑکیاں اور تیسرا شخص اس کے ساتھ تھا۔ اس محفل سے سمیٹے ہوئے تحائف جوزف نے ایک مقفل صندوق میں ڈال دیے اور قافلہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ دو بے حجاب لڑکیوں کے ناچ پر اپنی جمع پونجی لٹانے والوں نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہمارے کارواں کو رخصت کیا، اور کچھ دیر بعد ہم فجیرہ کے آثار کو پیچھے پھیلے ہوئے اندھیرے میں چھوڑ آئے۔ یہ مصر سے ہمارے سفر کا آغاز تھا۔ ریت کے سمندر میں 17 انسانوں کا کارواں محض جوزف امین کی ثوابدید کے سہارے بڑھتا رہا۔ راستے میں کئی جگہ پڑاؤ ہوئے، ناچ گانے سے مقامیوں کے دل لبھائے گئے، اور اگر حقیقت کا اظہار کیا جائے تو شاید قاہرہ سے نکلنے کے بعد وہ سرکس رقص و سرور کا بے حجاب مظاہرہ کرنے والوں کی جمعیت میں شامل ہو چکا تھا۔ مجھے اس خطرناک خطے کا شروع سے انتظار تھا جو وادی العلاقی میں واقع تھا۔ ہم ایک چھوٹی سی بستی میں پڑاؤ کر کے آگے بڑھے تو بلند ریتیلے ٹیلوں کے درمیان گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے مجھے ہر لمحے کسی حملے کا خوف رہا، لیکن جوزف ان راستوں پر بارہا سفر کر چکا تھا اور اس کا خیال تھا کہ صحرائی قزاق غیر مسلح قافلوں کو ہی اپنا نشانہ بناتے تھے، اور جو پوری طرح لیس ہوں وہ بحفاظت ضرب الاربین نامی صحرائی راستے سے گزر جاتے تھے۔ ضرب الاربین سے گزرتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں آڑ بھری ہوئی رائفلیں تھیں، اور جوزف نے ہر اسلحہ بردار کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ خطرہ بھانپتے ہی بلا تردد فائر کر دیا جائے۔ لہٰذا اس خطرناک گھاٹی میں ہم پر کوئی وار نہ ہوا اور ہم بحفاظت اس پرخطر مقام سے گزر گئے۔ اس طویل صحرائی سفر کے چوتھے روز ہمارا قافلہ مصر کی سرحدی چوکی پر کھڑا ہوا تھا۔ اہلکاروں کے پاس اعتراضات داغنے کے لیے وسیع اختیارات تھے، مگر جوزف امین کھلے ہوئے دہانوں میں لقمہ ڈالنے میں خاصا ماہر تھا۔ فارم بھرے گئے اور قافلہ آگے بڑھ گیا۔ سوڈان کی سرحدی چوکی پر مامور عملہ نسبتاً زیادہ شریف تھا۔ ان کے لیے کسی خاص تدبیر کی ضرورت پیش نہ آئی اور ہمارا کارواں وادی حلفہ میں داخل ہو گیا۔ میرے لیے مصری سرحد سے گزرنا ایک صبر آزما مرحلہ تھا۔ وادی حلفہ مصری سرحد سے ملحق تھی، وہیں اسی نام کا اوسط درجے کا ایک شہر بھی تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مجھے صحیح معنوں میں جوزف امین کی حقیقت کا علم ہوا۔ وہ شاید کسی پیشگی اطلاع کے بغیر سوڈان پہنچا تھا، مگر کارواں کے شہری حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی جوزف کی آمد کی خبر شہر میں پہنچ گئی اور راستے میں کئی گاڑیاں آن پہنچی۔ آنے والوں نے نہایت پرتپاک انداز سے جوزف کا استقبال کیا۔ پھر قافلے کے چند گنے چنے شرکا ان گاڑیوں میں چلے گئے۔ جوزف کے ساتھ جانے والوں میں ابو سلطان بھی شامل تھا۔ کچھ پیشہ ور ساربان قافلے کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے، جن کی رہنمائی میں تھکا ہارا قافلہ پختہ سڑک کے کنارے شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ مبارک ہو، سوڈان میں تم ہر پریشانی سے محفوظ ہو چکے ہو۔ موقع پا کر ہاشم اپنا اونٹ میرے قریب لے آیا۔ مگر جوزف اور ابو سلطان کہاں غائب ہو گئے؟ خاموشی اور صبر سے انتظار کرتے رہو، شاید سوڈان میں جوزف امین کسی بڑے درجے کا مالک ہے۔ بہت بڑا بردہ فروش ہے وہ، متعدد سرکسوں کا مالک بھی ہے۔ مگر مصر میں تو بڑا مسکین نظر آتا تھا، تمہیں سب کیسے معلوم ہو گیا؟ جمیلہ، اس سرکس کی رقاصہ سے باتیں معلوم ہوئی، ورنہ میں بھی جوزف کو بے زبان سمجھ رہا تھا۔ اگر تمہاری معلومات درست ہیں تو جوزف یقیناً کوئی بڑا چکر چلا رہا ہے، ہمیں اس سے فوراً کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے۔ وہ تشویش زدہ لہجے میں بولا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ سیتا کا ٹھکانہ معلوم کر کے ہم اس سے رخصت ہو جائیں گے۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد قافلہ شہر میں داخل ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد سوڈانی ساربانوں کی رہنمائی میں پورا قافلہ گارے کی بنی ہوئی ایک قلعہ نما چار دیواری میں داخل ہو گیا، جس میں وسیع احاطے کے علاوہ کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ احاطے کی بلند دیواروں کے ساتھ بنے ہوئے سائبانوں کے نیچے اونٹ بٹھا دیے گئے، اور ایک شخص تمام مسافروں کو لے کر وسیع عمارت کی طرف چل دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک وسیع کمرے میں ابو سلطان اضطراب کے عالم میں ٹہلتا نظر آیا۔ ہمیں دیکھتے وہ لپک کر آگے بڑھا اور اس نے میرا بازو تھام لیا۔ ہاشم بھی میرے قریب ہی رک گیا۔ ابو سلطان اس وقت تک خاموش رہا جب تک قافلے کے دیگر شرکا وہاں سے غائب نہ ہو گئے۔ پھر وہ ہذیانی انداز میں پھٹ پڑا، تم نے تو میرا منہ کالا کرا دیا، جوزف اس کا خون نچوڑ ڈالے گا۔ کیا ہوا؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اپنے بازو کو اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا۔ وہ لڑکی بھاگ گئی، جوزف بہت برہم ہے۔ پہلیوں میں بات نہیں بنے گی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا
کہ ہم کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ آؤ آؤ میرے ساتھ۔ غضب یہ ہوا کہ وہ تنہا نہیں بھاگی، تینوں لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ بھگا لے گئی ہے۔ میں اس کی بہکی ہوئی گفتگو سے بہت کچھ اخذ کر چکا تھا، مگر میں نے انجان بن کر پوچھا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ رجب نے اس لڑکی کو میرے حوالے کیا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میری ساکھ کو بٹا لگا دے گی۔ اس وقت تک ہم تینوں ایک کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ تم شاید سیتا کی بات کر رہے ہو؟ کمرے میں پہنچنے کے بعد ہاشم نے دھیمے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ وہ یہاں پہنچتے ہی نہ جانے کس طرف بھاگ نکلی، اپنے ہمراہ جوزف کی 3 زرخرید کنیزوں کو بھی لے گئی جو سرکس میں ناچتی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا ابو سلطان، وہ لوگ ایک لڑکی کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ ہاشم نے ملامت آمیز لہجے میں کہا، وہ یہاں سے کسی چھلاوے کی طرح غائب ہوئی ہے۔ جوزف سے لے کر اس کے ملازمین تک کسی کو بھی تم دونوں یا اس لڑکی کی اصلیت کا علم نہیں تھا، ورنہ شاید جوزف اپنا سفر ترک کر کے سرکاری انعام کی رقم حاصل کرنے کو ترجیح دیتا۔ وہ ہمارے بارے میں بھی لا علم تھا، نہ ہوتا تو تم بخیر و عافیت سوڈان میں داخل نہ ہو پاتے۔ مگر راستے پر تو اس کا رویہ بہت معقول رہا۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر شبہات سر ابھار رہے تھے۔ دوران سفر اس نے کم از کم 4 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ کہیں تم دونوں اشتہاری مجرموں سے کوئی تعلق تو نہیں رکھتے۔ وہ پیسے کے معاملے میں بہت حریص ہے۔ سیتا وادی حلفہ سے غائب ہوئی تھی؟ ہاشم نے پوچھا۔ رات کو وہ پورے کارواں کے ساتھ اسی عمارت میں مقیم تھی۔ صبح ہوئی تو 3 کنیزوں اور 4 اونٹوں کے ساتھ وہ لاپتہ ہو چکی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اغوا کیا گیا ہو۔ بچوں کی سی باتیں مت کرو۔ وہ دیدہ دانستہ یہاں سے فرار ہوئی ہے۔ جوزف کے آدمی اس کی تلاش میں ہیں اور وہ جلد یا بدیر پکڑ لی جائے گی، مگر اس کی وجہ سے میرے جوزف کے برسوں پرانے تعلقات میں فرق آ گیا ہے۔ میری ایک بات کا جواب دو گے تم؟ کیا؟ اخوان الصفا دائیں بازو کی کٹر اصول پرست تنظیم ہے نا، اور تم اس کے ایک ذمہ دار رکن ہو۔ میں نے کہا، آگے کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ جوزف امین کون ہے؟ صاف صاف کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جوزف امین سوڈان کا ایک بارسوخ بردہ فروش ہے۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ وہ میری بات کاٹ کر دھاڑا، پھر ہاشم سے بولا، اگر مجھے علم ہوتا نا کہ تم آستین میں ایک سانپ لیے پھر رہے ہو تو میں ہرگز تمہارے تعاون پر آمادہ نہ ہوتا۔ لہجہ نیچا رکھو ابو سلطان۔ اگر جوزف نے سن لیا کہ تم اسے دھوکہ دے کر مصر کے اشتہاری مجرموں کو سرحد عبور کرا کے لائے ہو تو شاید وہ تمہاری پشت پر درے لگوانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ابو سلطان کے پرغرور چہرے پر پہلی بار تردد کے آثار نظر آئے۔ آخر تم مجھ سے کیا توقعات باندھ رہے ہو؟ میرا پہلا کام تمہیں شرمندہ کرنا ہے۔ تمہارے مرتبے کے شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک بدنام دفروش سے اتنے قریبی مراسم رکھے۔ تم یہاں اجنبی ہو۔ سوڈان میں ہر ذی حیثیت شخص 2-4 کنیزوں کا مالک ہوتا ہے۔ کیا یہ خرید و فروخت قانونی ہوتی ہے؟ نہ ہو۔ مقامی رسوم و رواج قانون سے بالا تر ہوتے ہیں۔ سوڈان میں پچھلے کئی برسوں سے کسی پر بردہ فروشی کا الزام عائد نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے بقول تمہارے ذی حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ بکواس مت کرو، اپنا مدعا بیان کرو۔ چاہتے کیا ہو تم؟ تم بھی غیر قانونی رجحانات کے مالک ہو اور تمہارے سوڈان کے زیر زمین عناصر سے قریبی روابط ہوں گے۔ میں مفروض لڑکی کا سراغ چاہتا ہوں۔ اگر اس کا بال بھی باقی ہوا تو جوزف کے ساتھ تم بھی نتائج بھگتو گے۔ مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش مت کرو۔ جوزف کو علم نہیں کہ وہ لڑکی تمہاری ساتھی تھی۔ اس بارے میں اگر میں نے زبان بھی کھولی تو میری اور جوزف کی ٹھن جائے گی۔ کاش میں تمہارے معاملے میں پڑا ہی نہ ہوتا۔ قدرت بعض اوقات برے لوگوں سے بھی اچھے کام کرا لیتی ہے۔ تم اپنی فکر چھوڑو اور یہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اسے سلگانے کے لیے کہا، تم مجرم کی طرح کیوں خاموش ہو؟ یہ مصیبت تم نے ہی مجھ پر مسلط کی ہے۔ ابو سلطان ہاشم پر برس پڑا۔ تم تو شروع سے ہی سیتا کے ہمدرد تھے۔ شاید سرکس میں ناچنے والی لڑکیوں نے اپنی دردناک کہانی سنا کر اسے متاثر کر لیا، ورنہ وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرتی۔ ہاشم نے مدافعانہ لہجے میں کہا، جوزف کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمارا محسن ہے۔ ہم احسان فراموش نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے سیتا کی بازیابی بہت اہم ہے۔ یہ بات تم بخوبی جانتے ہو۔ جانتا ہوں۔ کاش میں نے شروع میں ہی رجب کو انکار کر دیا ہوتا، وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ پھر اب کیا کرنا ہوگا؟ میں نے دوستانہ لہجے میں بات کی۔ پہلا مرحلہ جوزف کے اطمینان کا ہے۔ وہ بری طرح بے پرواہ ہے۔
میرا خیال ہے اس مشکل مرحلے سے تم بخوبی نمٹ لو گے، اس میں ہمارا سامنے آنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہاشم نے کہا، سب کچھ چوپٹ ہو جائے گا۔ پہلے پروگرام تھا کہ یہاں 2 دن کے لیے سارے عملے کو وہ چھٹی دے دے گا اور 2 روز بعد سب لوگ ایک وین میں درمان روانہ ہو جائیں گے۔ میری خواہش تھی کہ میں یہیں تمہارا حساب بے باک کرا دیتا اور تم دونوں اپنے طور پر خرطوم پہنچ کر میرا انتظار کرتے۔ سیتا کے بارے میں وہ بھی بھڑکا ہوا ہے، شاید چند گھنٹوں بعد قدر اعتدال پر آ جائے۔ اس وقت تم زبان کھولو تو بہتر ہوگا۔ تم دونوں بہت محتاط رہو گے، میری ہدایت کے بغیر کوئی قدم مت اٹھانا، ورنہ میرے لیے حالات کو سنبھالنا دشوار ہو جائے گا۔ تم بے فکر رہو۔ وہ ہمیں وہیں کھڑا چھوڑ کر ایک طرف غائب ہو گیا۔ ہم 1-2 کمروں میں بھٹکنے کے بعد اس طرف پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سرکس کے تمام اراکین کو ٹھہرایا گیا تھا۔ تم دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ ہمیں دیکھتے ہی ایک شخص ہراتا ولک، جو شاید عملے کی دیکھ بھال پر مامور کوئی مقامی تھا۔ حویلی بہت بڑی ہے، ہم راستہ بھٹک گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص بھی چلا گیا اور تھکان سے نڈھال افراد ایک قطار میں بنے ہوئے ان 5 کمروں میں اپنی اپنی جگہ بنانے لگے جہاں سب کو ٹھہرایا گیا تھا۔ میں جمیلہ سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید اس سے کوئی کارآمد بات معلوم ہو سکے۔ ہاشم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں میرے ارادے کی تائید کر دی اور میں آہستگی کے ساتھ وہاں سے کھسک لیا۔ تینوں لڑکیاں ایک ہی کمرے میں مقیم تھیں اور راہداری میں ان کے بولنے کی آوازیں سن کر مجھے ان کے کمروں کے تعین میں دشواری پیش نہیں آئی۔ مجھے اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر وہ تینوں ہی چونکی۔ یہ بدو کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ ان میں سب سے زیادہ شوخ نظر آنے والی لڑکی نے مذائقہ خیز لہجے میں کہا اور دوسری لڑکی قہقہہ مار کر ہنس پڑی۔ جمیلہ نہ صرف خاموش رہی بلکہ اٹھ کر میری طرف چلی آئی۔ اسے آتے دیکھ کر میں دروازے سے ہٹ کر راہداری میں آ گیا اور وہ میرے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اس کی نگاہوں میں سنجیدگی تیر رہی تھی۔ کیوں آئے ہو؟ اس بھیڑ میں صرف تم ہی کچھ مانوس نظر آتی ہو، ورنہ باقی سب تو اپنی اپنی ذات میں مگن نظر آتے ہیں۔ وقت بہلانے آ گیا تھا۔ وقت بہلانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر ایک طرف چل دی اور چند موڑ گھومنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے وہ سائبان صاف نظر آ رہے تھے جہاں قافلے کے اونٹ باندھے گئے تھے۔ جمیلہ اس نیم تاریک گلیارے میں ایک سیڑھی پر بیٹھ گئی اور میں نے بھی اس کے پہلو میں جگہ سنبھال لی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اونٹوں پر سے سامان اتارنے کے لیے اس قدر پہرے کی کیا ضرورت ہے؟ میری نگاہیں ان لوگوں کا جائزہ لے رہی تھیں جو رائفلوں کے ساتھ اس احاطے میں جا بجا مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ پہرے میں اسمگلنگ کا سامان اتارا جا رہا ہے۔ اس وقت کوئی بھی مشکوک آدمی سامنے آیا تو بے دریغ مار دیا جائے گا۔ اسمگلنگ کا مال؟ ہاں، جوزف احمق نہیں ہے جو ہر دوسرے مہینے اپنا سرکس لے کر مصر جاتا ہے، حالانکہ اس دورے سے بظاہر اتنی مالی منفعت وابستہ نہیں ہے کہ اس جیسا آدمی ان دوروں پر اپنا وقت برباد کرے۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ مصر میں بعض افراد نے غیر قانونی طور پر آثار قدیمہ کا سراغ لگایا ہے اور انہوں نے اپنی دریافت کو حکومت سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ وہ چوری چھپے ان مقامات سے تمام قیمتی اشیاء مصر سے باہر لے جاتے ہیں اور زیر زمین عالمی منڈی میں شائقین کو بھاری داموں پر بیچتے ہیں۔ جوزف امین بھی فرعون کے دور میں ایک عظیم خفیہ مقبرے کا سامان غیر قانونی طور پر مصر سے سوڈان منتقل کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے، اور اس وقت اس کے جانے ساتھ ان اونٹوں پر سے وہ صندوق اتار رہے ہیں جن میں نوادرات کی قیمتی کھیپ پوشیدہ ہوگی۔ تمہیں سب کیسے معلوم ہوا؟ میں جوزف کی لالمی میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ مجھے سرکس میں کافی عرصہ ہو گیا ہے، مگر میں نے ابھی تک یہ ذہنی غلامی بے نوعاً قبول نہیں کی۔ میں آج بھی مستقبل کے بارے میں پر امید ہوں۔ کاش میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا۔ یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ آج جوزف غصے میں پاگل ہو رہا ہے۔ ہم سے پہلے مصر سے آنے والے اس کے سرکس میں شامل ایک نئی لڑکی 3 ایرانی لڑکیوں سمیت بھاگ گئی ہے اور اس کے آدمی 4 روز گزرنے کے باوجود ان میں سے کسی کا سراغ نہیں لگا سکے۔ یعنی وہ چاروں فرار ہو گئیں؟ ہاں، 4 لڑکیاں بھاگ گئیں مگر 40 مرد ابھی تک ان کا سراغ نہیں لگا سکے، حالانکہ وادی حلفہ سے صرف ایک ہی اشارہ صحرائے توبی کی طرف جاتی ہے۔ اس اشارہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نئی لڑکی کون تھی؟ ہوگی کوئی، ہم سب سے بہرحال بہتر تھی کہ حالات سے سمجھوتہ کرنے کی بجائے کچھ کر گزری۔ تم چاہو تو اپنے ساتھ ہی متعدد دوسری لڑکیوں کو بھی اس کے جنگل سے نجات دلا سکتی ہو۔ اکسا رہے ہو؟ حقیقت بتا رہا ہوں، آثار قدیم و نوادرات ہر علاقے کا قومی ورثہ ہوتے ہیں،
اور ان کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قوانین ہوتے ہیں۔ جوزف جیسے لوگ قانون سے نہیں ڈرتے، ان کے لیے صرف طاقت درکار ہوتی ہے۔ قانون کی پشت پر طاقت بھی ہوتی ہے، تو مخبری کر کے بآسانی اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کروا سکتی ہو۔ صبح کا اجالا پھیلنے سے قبل سوڈانی پولیس میری خودکشی کے اسباب کی تفتیش کر رہی ہوگی۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو۔ دراصل تم بزدل ہو، آخر کو وہ لڑکی بھی تو 3 کو لے کے فرار ہو گئی نا۔ میں نے سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے۔ اگر تم بہادر ہو تو مجھے بھڑکانے کے بجائے خود پولیس سے رجوع کیوں نہیں کر لیتے؟ میں لاجواب ہو کر رہ گیا۔ میں اسے اپنی مجبوریوں سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم دونوں کو وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک باہر چند گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی اور فوراً ہی باوردی پولیس والوں کی ایک بھاری جمعیت اسلحہ اٹھائے دھڑ دھڑاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ پہرے پر مامور جوزف کے مسلح نگہبان آہٹیں سن کر بھڑکے اور مشینی انداز میں ان کی رائفلوں کی نالیں بلند ہوئیں، مگر پولیس کی وردی پر نگاہ پڑتے ہی ان سب کے شانے ڈھلک گئے۔ اونٹوں پر سے سامان اتارنے والے بھی رک کر حیرت سے وہ نظارہ دیکھنے لگے۔ 4 افراد جو ایک لمبا سا 24 صندوق اٹھا کر مویشی خانے سے عمارت کی طرف آ رہے تھے، للکار کر روک لیے گئے، اور پھر آنن فانن میں پولیس والوں نے ان سب کو غیر مسلح کر کے احاطے کے وسط میں جمع کر لیا اور ان کے گرد حصار باندھ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے خود حیرت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبولیت کے لمحات تھے اور قدرت نے میری بات سن لی۔ میں اس اتفاق نہیں مان سکتی۔ پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ مجھے تمہاری یا تمہارے کسی ساتھی کی شرارت لگتی ہے۔ شاید پولیس کو کسی اہم ذریعے سے اطلاع دی گئی ہے، ورنہ وہ لوگ جوزف امین کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر بعد سب سامنے آ جائے گا۔ اسی وقت چند افسران کا ایک گروپ عمارت کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا اور میں نے جمیلہ کے ساتھ وہ جگہ چھوڑ دی۔ کہاں چلے؟ اس وقت یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ ہر شخص کو اپنی جگہ پر موجود ہونا چاہیے، ورنہ خواہ شبہات پیدا ہوں گے۔ جمیلہ کو اس کے کمرے کے قریب چھوڑ کر میں آگے بڑھا تو وہاں سبھی پرسکون نظر آیا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک بدہوا سوڈانی بری طرح بھاگتا ہوا اس راہداری میں آیا۔ اینٹوں کے فرش پر اس کے قدموں کی بے ہنگم دھمک سن کر کئی کمروں میں سے سرکس کے عملے کے متعدد افراد باہر نکل آئے۔ گڑبڑ ہو گئی، پولیس نے چھاپا مارا ہے، پولیس نے! بیک وقت کئی تحیر آمیز آوازیں سنائی دیں، مگر کس لیے؟ ایک سرکس سے پولیس والوں کو بھلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کمروں میں جاؤ۔ اچانک ایک طرف سے جوزف امین کی گمبھیر آواز سنائی دی، اگلی ہدایات تک کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی مقناطیسی اثر تھا کہ راہداری فوراً ہی خالی ہو گئی۔ میں بھی ہاشم کے پاس جا بیٹھا۔ پولیس کی اس غیر متوقع کارروائی سے ماحول پر عجیب سا ہراس اور بوجھل پن طاری ہو گیا تھا۔ تمہیں کچھ خبر ہے اس بارے میں؟ پولیس اچانک آئی ہے، لیکن میں نے جو کچھ سنا اس کی روح سے سوڈانی پولیس جوزف سے کتراتی ہے۔ اس بار انہوں نے نہ جانے یہاں کس قیمت پر دھاوا بولا ہے۔ وہاں ہر شخص ایک دوسرے کی گفتگو پر کان لگائے بیٹھا تھا، لہٰذا احتیاط کے پیش نظر ہمیں خاموش ہو جانا پڑا۔ اس روح فرسا سنسنی کے لمحات طویل ہوتے ہوئے ناقابل برداشت ہونے لگے تھے اور باہر سے کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ پھر جب باہر راہداری میں کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی تو تمام نگاہیں امید اور خوف کے عالم میں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ چند منٹ بعد آنے والے ہمارے کمرے میں گھس آئے۔ وہ تعداد میں 6 تھے۔ سب سے آگے وہ شخص تھا جو اس قیام گاہ میں سرکس کے عملے کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ جوزف امین اپنے قہربار چہرے سمیت موجود تھا۔ اس کے پیچھے ابو سلطان 3 پولیس افسروں کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ ادھر آؤ تم دونوں۔ جوزف نے سخت لہجے میں انگلی سے میری اور ہاشم کی طرف اشارہ کیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس وقت میری جیب میں ایک بھرا ہوا پستول موجود تھا اور غالباً ہاشم نے بھی اپنا ریوالور نہیں چھپایا تھا، لیکن ہم ایسی صورتحال سے 2-4 ہو چکے تھے کہ اسلحہ استعمال کرنے کے باوجود وہاں سے نکلنا ناممکنات میں سے تھا۔ یہ ہیں وہ دونوں خبیث۔ ہمیں آگے بڑھتا دیکھ کر جوزف نے پولیس والوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کہاں سے تمہارے ساتھ شامل ہوئے تھے؟ پولیس آفیسر نے کڑی نگاہوں سے باری باری ہم دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ قاہرہ سے۔ جوزف نے نہایت اعتماد سے سفید جھوٹ بولا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئی کہ وہ ہمیں چکر میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کوئی اشارہ ملنے کی امید میں ابو سلطان کی طرف دیکھا، مگر وہ دانستہ مجھ سے اور ہاشم سے نگاہیں چار کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ لوگ ہم دونوں کو لے کر ایک وسیع کمرے میں جا پہنچے، جہاں دبیز فرشی قالین پر شراب سے لبریز سراہیاں اور جام رکھے تھے۔
اور ایک خوبرو لڑکی پہلے سے وہاں موجود 2 پولیس افسروں کی ساقی گیری کر رہی تھی۔ سب نے گاؤں تکیوں کے سہارے قالین پر جگہ سنبھال لی۔ میں بھی ایک طرف جا بیٹھا اور ہاشم نے میری تقلید کر ڈالی۔ قاہرہ میں کس مقبرے سے سامان چرایا جا رہا ہے؟ ایک پولیس افسر نے کمرے کے گوشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ اس وقت میری نگاہ اس کھلے ہوئے لمبے چوبی صندوق پر پڑی جو شاید باہر سے لایا گیا تھا۔ اس کے قریب فرش پر نقرے اور طلائی مجسموں کے علاوہ منقش ظروف بھی موجود تھے جن کی ساخت ان کی قدیم تاریخ کی کہانی سنا رہی تھی۔ شاید اس بارے میں ہم کچھ نہ بتا سکیں۔ میں نے نرم بلکہ کسی حد تک معذرت خواہانہ لہجے میں جواب دیا۔ میرا غیر متوقع جواب سن کر جوزف کے ساتھی ابو سلطان بھی حیران رہ گیا۔ تو تمہیں اعتراف ہے کہ قدیم نوادرات سے بھرے ہوئے تینوں 24 صندوق تمہارے قبضے میں تھے؟ ہمیں قطعی علم نہیں تھا کہ ان صندوقوں میں کیا ہے۔ ہمیں بے خبری میں اعلی کار بنایا گیا ہے، اور یہاں جس اہتمام کے ساتھ اونٹوں سے سامان اتارا جا رہا تھا اسے دیکھ کر مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید سرکس کے کسی ذمہ دار کو ان صندوقوں کی مالیت کا اندازہ ہے۔ باہر سے آنے والے قافلوں سے ہمیشہ اسی طرح پہرے میں سامان اتارا جاتا ہے۔ اس بار جوزف کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ عام خیال یہ ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والے قافلوں میں قیمتی معلومات ہوتی ہے، لہٰذا چور ڈاکو عموماً تھکے ہوئے قافلوں کو لوٹنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان نوادرات کو مصر سے باہر اسمگل کر کے تم نے بہت سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ دوسرے پولیس والے نے کہا، ہمیں نوادرات کا علم نہیں تھا۔ ہمیں یہ صندوق سوڈان پہنچانے کا پیشگی معاوضہ مل گیا تھا۔ اگر کسی طرح ہماری گلو خلاصی ہو سکے تو ہم احسان مند رہیں گے۔ ہم تو سیدھے سادے جفا کش لوگ ہیں جناب۔ مال برآمد ہونے کے بعد ملزموں کی گرفتاری ضروری تو نہیں؟ ابو سلطان پہلی بار ہماری حمایت میں پولیس افسران سے مخاطب ہوا۔ چھاپا اس عمارت پر مارا گیا ہے اور اعلیٰ حکام کو اطلاع دی گئی تھی۔ ان کے حکم پر ہم نے ادھر کا رخ کیا تھا۔ اب اگر ملزم نہیں پکڑے جاتے تو ہماری کارکردگی پر کڑی نکتہ چینی کی جائے گی۔ ان کے اعتراف سے معاملہ سلجھ گیا ہے۔ اب بات کے معاملہ تم ہماری صحابیت پر چھوڑ دو۔ ایک پولیس افسر نے کہا، میں ان سے بات کر لوں؟ ابو سلطان نے جوزف امین سے اجازت طلب کی۔ ہاں ہاں، لے جاؤ ایک طرف۔ جوزف نے ایسی فراخ دلی سے کہا جیسے وہاں موجود تمام لوگ اس کے تنخواہ دار ہوں۔ میرے لیے تم لوگوں کا رویہ حیرت ناک رہا ہے۔ ابو سلطان مجھے اور ہاشم کو ایک کونے میں لے جا کر بولا، تم نے ناکردہ گناہ اپنے سر لے کر جوزف کے علاوہ پولیس افسران کی ہمدردیاں بھی حاصل کر لی ہیں، اور 2-4 روز میں ہی تمہیں رہائی کا موقع فراہم کر دیا جائے گا۔ تو کیا پولیس افسران کو علم تھا کہ ہم بے گناہ ہیں؟ ہاشم نے حیرت سے پوچھا۔ جو کچھ ہوا پولیس کے مشورے سے ہوا ہے۔ اگر تم انکار کر دیتے تو تشدد کے ذریعے تم لوگوں سے اقبال جرم کرایا جاتا۔ تم دونوں سرکس کے عملے میں نئے تھے، اسی لیے جوزف نے تمہارا نام تجویز کیا۔ اسے یہ خیال بھی نہیں رہا کہ ہمیں لانے والے تم تھے۔ لڑکی کے معاملے پر وہ مجھ سے بدظن ہے۔ میں نے تو یہ بھی چاہا تھا کہ پولیس کے سامنے لائے جانے سے پہلے تمہیں سمجھا دوں، لیکن وہ راضی نہیں ہوا۔ اس کی مخبری کون کر سکتا ہے؟ ان ماتحت افسروں کو کچھ علم نہیں، لیکن جوزف کو سیتا کے ہمراہ فرار ہونے والی ایک لڑکی پر شبہ ہے۔ وہ جوزف کے ان غیر قانونی کاموں سے خاصی واقف تھی۔ واقف تو جمیلہ بھی۔ ان باتوں کو چھوڑو، فی الحال تم حراست میں لے لیے جاؤ گے۔ موقع پا کر تمہیں حوالات سے فرار کرا دیا جائے گا۔ اس کے بعد تم اپنی حفاظت کے ذمہ دار خود ہوگے۔ تم سے کہاں رابطہ قائم ہو سکے گا؟ سوڈان میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ میری تلاش میں اپنا وقت برباد مت کرنا۔ اس نے صاف لہجے میں کہا، یہاں میری اور پولیس کی آنکھ مچولی ہوتی رہتی ہے۔ سیتا کا کیا بنے گا؟ وہ مصر کی سرحد سے باہر ہے۔ اس کو صرف جوزف کی طرف سے خطرہ ہے جو اس نے خود مول لیا ہے۔ میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ کہانیاں ختم کرو خلیل۔ جوزف امین کی اونچی آواز سنائی دی اور ہم تینوں واپس اسی طرف ہو لیے جہاں لوگ بیٹھے تھے۔ اونٹوں پر سے نوادرات کے 3 بھرے ہوئے صندوق برآمد ہوئے تھے جو کسی خفیہ معاہدے کے تحت تقسیم ہو گئے۔ پولیس افسران نے صرف ایک صندوق سیل کر کے اپنی تحویل میں لیا، اور جن کاغذات پر ہم دونوں سے دستخط لیے گئے ان میں بھی ایک ہی صندوق کا ذکر تھا۔ باقی 2 صندوقوں کو جوزف کے حوالے کر کے بھلا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اور ہاشم کو ہتکڑیاں لگا دی گئیں اور وہ لشکر 2 ناکردہ گناہ اسیروں کو لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ اس شہر کے پولیس اسٹیشن کی عمارت خاصی صاف ستھری تھی۔ احاطے میں بھی جا بجا پھول اور پودے لگے تھے۔ اس قافلے کے پہنچتے ہی عمارت میں خاصی ہلچل نظر آئی اور ہم دونوں کو ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔
وہاں موجود شخص شاید کوتوال شہر تھا۔ اپنے سامنے دو اجنبی قیدیوں کو دیکھ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ جوزف کہاں ہے؟ نوادرات کی اسمگلنگ سے وہ لاتعلق ہے۔ سرکس کے عملے میں شامل یہ 2 افراد اس جرم کے ذمہ دار ہیں، ایک افسر نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر خبر تو اس کے بارے میں ملی تھی۔ ہم اسے بھی ضرور گھیر لیتے، مگر ان دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور مال بھی برآمد ہو گیا۔ قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہم مجبور ہو گئے۔ نوادرات کہاں ہیں؟ فہرست کے ساتھ مال خانے میں بھجوا دیے گئے ہیں۔ باہر جاؤ تم دونوں۔ کوتوال چند لمحوں تک مجھے اور ہاشم کو خوخار نظروں سے گھورتے رہنے کے بعد اپنے ماتحت افسروں کو حکم دیتے ہوئے بولا، سچ سچ بتاؤ، تم دونوں کون ہو؟ ان کے چلے جانے کے بعد کوتوال نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، ہم جوزف کے سرکس میں قاہرہ سے شامل ہوئے تھے۔ اور نوادرات وہیں سے تمہارے ساتھ تھے؟ جی ہاں۔ بکواس! میرا خیال ہے کہ جوزف نے تمہیں بھاری معاوضہ دے کر اقبال جرم پر آمادہ کیا ہے۔ اگر میرا شبہ درست ثابت ہوا تو میں تم دونوں کی کھالیں کھچوا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ردلی کو آواز دی جو ہماری ہتکڑیاں تھام کر ہمیں باہر لے گئے۔ باہر دونوں ماتحت افسر پرمشدہ چہروں کے ساتھ ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے کاغذی خانہ پوری کے بعد ہم دونوں کو حوالات میں بھجوا دیا۔ 3 طرف سے سلاخوں سے گھری ہوئی حوالات کی وہ کوٹری اس وقت غیر آباد تھی۔ ہمیں اندر ڈال کر دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ اس عقبی حصے میں اتنا مکمل سناٹا تھا کہ ہم دونوں کئی سیکنڈ تک خاموش بیٹھے ایک دوسرے کے سانسوں کی آواز سنتے رہے۔ بہت برے پھنسے ہیں۔ آخر ہاشم نے ہی سرگوشیانہ آواز میں سکوت توڑا۔ کوتوال کا رویہ بہت خطرناک ہے۔ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو شاید زندگی بھر سوڈان کی کسی جیل میں سڑتے رہیں گے۔ 2-4 روز تو انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ کوئی اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال کر ہمیں فرار ہونے کا موقع نہیں دے گا۔ کوتوال کے تیور دیکھنے کے بعد میں نے وہ امید ترک کر دی ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں نے آہستگی سے سگریٹ جلائی، پھر سرگوشیانہ لہجے میں بولا، حوالات میں ڈالنے سے پہلے ہماری جامہ تلاشی نہیں لی گئی ہے۔ ہمیں اسی وقت کوشش کا آغاز کر دینا چاہیے۔ واقعی ہتھیار تو ہمارے پاس موجود ہیں، اور شاید تمہارے پاس تو زہریلے تیروں والی۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا، کیونکہ بیرونی راہداری میں کسی کے وزنی جوتوں کی چاپ قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ مجھ سے دور ہٹ جاؤ، میں نے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی، اور وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر اس کوٹری کے ایک گوشے میں چلا گیا۔ آہٹیں بتدریج قریب آتی رہیں، پھر یوں لگا جیسے آنے والا حوالات کے دروازے پر رک گیا ہو، مگر میں نے اپنی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی اور سر جھکائے بیٹھا رہا۔ سنو۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد میرے کانوں میں ایک سرگوشیانہ آواز گونجی۔ آنے والے کے رازدارانہ رویے کے پیش نظر میرے لیے تجاہل عارفانہ کو طول دینا مناسب نہ تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا، اور لمحے بھر کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال بھی ابھرا کہ شاید حوالات کی وہ قید میری توقع سے زیادہ مختصر ثابت ہونے والی تھی۔ جب میں نے سر اٹھایا تو ویران راہداری میں حوالات کے سلاخوں دار دروازے کے عقب میں مجھے ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ وہ ان 3 راشی پولیس افسران میں سے ایک تھا جنہوں نے سوڈانی سرکس کے مالک جوزف امین سے ساز باز کر کے مجھے اور ہاشم کو قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ قریب آ جاؤ، میں لپک کر سلاخوں کے نزدیک جا پہنچا۔ کوتوال نے تمہیں تنہائی میں کیوں روکا تھا؟ اس کے اشتباہ آمیز لہجے نے میری خوش فہمی فوری طور پر رفع کر دی۔ اسے ہم سے یا ہماری آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کا افسر ہماری گرفتاریوں پر کس انداز میں سوچ رہا تھا۔ اسے جوزف امین کی بے گناہی پر شبہ ہے، میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گدھے کی اولاد کچھ نہیں پا سکے گا۔ تم نے کیا جواب دیا؟ تمہارے خیال میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس سے صاف دلی سے گفتگو کر کے میں کسی بدترین خسارے سے دوچار ہو سکتا تھا۔